ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. اور عمران خان صاحب آپ کو یاد ہو وہ تقریباً 1 سال ان عدالتوں میں آتے رہے, ان کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہوا تھا اور وہ استثنا مانگتے رہے اور ویڈیو لنک مانگتے رہے, مگر تب تو نہ دیا. مگر اب چونکہ ان کو جیل سے باہر نہیں نکالنا یا ان کو لاہور نہیں لانا, تو اس وجہ سے ویڈیو لنک کا سہارا لیا گیا, جس کو سو آج کا فیصلہ 2 اہم پوائنٹس آ گئے. 12 کی 12 ریویژن پٹیشنز ایکسیپٹ ہو گئی ہیں اور ان کا ریمانڈ ختم کر دیا گیا ہے اور ریمانڈ کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ان کی اریسٹ بھی غیر قانونی. اچھا سر, یہ بتائیں اگر ریمانڈ غیر قانونی قرار دے دیا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدمات بھی خارج کر دیے جائیں گے اس کے برعکس؟ جب تک آپ فیصلہ آرڈر نہیں آئے گا تب تک یہ کہنا مناسب نہیں ہے, مگر یہ قبل از وقت ہے. مگر گرفتاری بھی اور ان کا ریمانڈ بھی اور ویڈیو لنک سلمان بھائی یہ بتائیں گر گیا ہے اس سے پہلے کہ اس پہ جو فرد جرم عائد ہو, اس سے پہلے کہ وہ کیس شروع ہو. اور جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہی تھی کہ 400 دن جب ہو گئے اس مقدمے کو رجسٹر ہوئے تو تفتیشی آفیسر کو کیوں نہ سوچا کہ وہ جا کے ان کو شامل تفتیش کرے اور جا کے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے. جب سائفر میں, عدت نکاح میں اور توشہ خانہ کیس میں جب وہ تمام مقدمات ہائی کورٹ میں لڑنے کے بعد جب وہ بری ہو جاتے ہیں اور گیٹ تک آتے ہیں تو ان کو 9 مئی کے 37 مقدمات میں سے 12 مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے 400 دن کے بعد. تو بہت اپرچونٹی دی گئی سرکار کو کہ وہ اپنا کانڈکٹ ایکسپلین کریں کہ ان کو 400 دن انہوں نے کیوں نہ زحمت کی, اور یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر, تفتیش کے اوپر, GID کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بدنیتی اس مقدمے میں بہت زیادہ نظر آتی رہی. اور ایک ایسا موقع آیا جب سرکار نے اپنا موقف اور کیس ہی بدل کے انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے اصل میں در حقیقت تو ان کے ویڈیوز ہیں جو وائرل ہوئے 9 مئی سے پہلے کے, جس نے عوام کو انسٹیگیٹ کیا, وہ تمام ویڈیوز عدالت نے سنے, ان کے ٹرانسکرپٹ سنے اور بار بار یہی آبزرویشن دی کہ ان انٹرویوز میں اور ان اسٹیٹمنٹس میں کوئی ایسا آبجیکشنیبل مٹیریل نہیں ہے جہاں وہ عوام الناس کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں, یہ 9 مئی کا سارا واقعہ یہ انفارچونیٹ واقعہ تھا. یہ ہوتا ہی نہ اگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پریمیسز کے اندر سے ان کو اریسٹ نہ کیا جاتا. جو اس کے بعد ہوا وہ عوام کا ریئیکشن تھا, اس میں عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور عمران خان صاحب ڈسکنیکٹڈ تھے, وہ انکمیونیکیٹو تھے, ان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. اور 12 تاریخ کو جب وہ سپریم کورٹ پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود مذمت کی تھی 9 مئی کے واقعات کی جج صاحبان کے آگے کھڑے ہو کے, اور دوبارہ 12 مئی کے بعد 13 مئی کو بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مذمت کی تھی. یہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ سپریم کورٹ کی آرڈر کا حصہ ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا حصہ ہے. سو اس پروسیکیوشن کو ہم بہت ان لاجیکل کہیں گے, اور اگر یہ اچھی پروسیکیوشن ہوتی تو شاید سب سے پہلی پروسیکیوشن ہوتی, نہ کہ جب سارے مقدمات ختم ہو گئے اور رہائی کا ٹائم آ گیا اور گھر جانے کا ٹائم آیا تو 9 مئی میں دھرنے کی کوشش کی گئی, جس اٹیمپٹ کو آج برے طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے سبوٹاج کر دیا سرکار کی. اور ان کو نہ صرف ان کی گرفتاری کالعدم ہوئی ہے, ان کی ریمانڈ اور ویڈیو لنک سے ان کی اپیرنس بھی قانون کے عین منافی اور سیٹلڈ پرنسپلز کو ٹاپل کرتے ہوئے یہ کام کیا. عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں کئی دفعہ آتے تھے, ویڈیو لنک کی گزارش کرتے تھے, درخواست کرتے تھے, وہ کبھی نہیں سنی گئی. تو آج جب ان کو پیش نہیں کرنا تو تب ویڈیو لنک کا سہارا لیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جج صاحبان نے دونوں پارٹیز کو بہت ایکسٹینسولی سنا ہے اور ایک اچھا فیصلہ آیا ہے لاہور سے بہت عرصے کے بعد. فائنلی 9 مئی کے کیسز میں بھی آج ایسی آبزرویشن آ گئی ہے کہ میرٹس میں کچھ نہیں رہ گیا. یہ بتائیے کہ اب اسٹیٹس کیا ہے ان مقدمات کا, اسٹیٹس کیا ہے؟ چلیں آپ کا ایک ہی سوال ہے آپ دونوں کا کہ اب مقدمات کا آپ کے اب ان مقدمات کا اسٹیٹس کیا رہ گیا ہے. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے قانون دان ہم ہیں اتنے ہی قانون دان اب میڈیا والے بھی ہو چکے ہیں. آپ نفس پہ ہاتھ رکھنا جان گئے ہیں, آپ یہ بھی جان گئے ہیں کہ کون سی ریلیف کس طرف جانی ہے. یہ آپ لوگوں کا تجربہ ہے. آئی ایم اپریشیٹنگ یور آبزرویشن.
دیکھیں 9 مئی کے مقدمات ہم آج صرف اور صرف عمران خان صاحب کی حد تک ہم آج کنٹیسٹ کرنے آئے تھے. عمران خان صاحب کی حد تک جو گرفتاری ہوئی اور ان کی انوالومنٹ، آج جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے، مگر وہ آرڈر کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، دس از یٹ ٹو بی سین. جب آرڈر آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. مگر کورٹ کے اندر ان کی بار بار آبزرویشنز تھیں یہ کہ یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں. جرم کہاں بنتا ہے؟ جرم تو بن ہی نہیں رہا. تو اگر جرم نہیں بنتا تو آپ کے سوال کا جواب ہے عمران خان صاحب شوڈ نیور فیس دس ٹرائل. انہوں نے یہ بھی کہا